ملائکہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے درمیان ایک واسطہ ہیں۔ ملائکہ جو ہیں اللہ اور لوگوں کے درمیان ایک واسطہ ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ پیغام پہنچانے والا، پیغام پہنچانے والا، پیغام پہنچانا۔ تو کیونکہ ملائکہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے درمیان واسطہ ہیں، ان میں سے بعض حقیقتاً رسول ہیں، مثلا جو فرشتے خود ان کے لیے رسول ہیں، جو فرشتے خود ان کے لیے رسول ہیں، فرشتوں کے اندر ان کی حقیقت میں جو علماء ہیں ان کا اختلاف ہے، مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ اپنی ذات کے اندر ایک جوہر ہے، اپنی ذات کے اندر ایک حیثیت رکھتی ہیں، ایک جوہر ہیں۔ اور اکثر مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ اجسام لطیفہ ہیں جو مختلف شکلوں میں متشکل ہونے پر قادر ہیں۔ یہ ایسے اجسام لطیفہ ہیں جو مختلف شکلوں کے اندر متشکل ہونے پر قادر ہیں، کہ یہ جس شکل میں بھی اپنے آپ کو لانا چاہیں۔ تو کیونکہ انبیاء کرام ان کو اسی طرح دیکھتے تھے، تو ایک تو ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مستغرق رہتی ہیں، ہر وقت اللہ کی معرفت کے اندر گم رہتے ہیں۔ اللہ کی معرفت کا مطلب اس کو پہچاننا، اس کی پہچان کے اندر ہر وقت اللہ کی معرفت میں جو گم رہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں۔ تو ان فرشتوں کو علیین اور ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے، جو ہر وقت اس کی معرفت میں گم رہتے ہیں۔ اور دوسری قسم وہ ہے فرشتوں کی جو آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام کی تدبیر کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام کی تدبیر کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرمو مخالفت یا نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، جس کا ان کو صرف حکم دیا جاتا ہے۔ تو ایک فرشتے وہ ہیں جو ہر وقت اللہ کی معرفت میں گم رہتے ہیں، اور دوسرے فرشتے وہ ہیں جو اللہ کے تکوینی نظام کو چلانے والے ہیں، جو تکوینی نظام کے اوپر فائز ہیں، جیسے تکوینی اولیاء اور تکوینی نظام کو چلانے والے جو اولیاء ہیں، وہ اولیاء ظاہر بھی ہیں اور اولیاء مستورین بھی ہیں، یعنی رجال الغیب، وہ مردان غیب جو سامنے رہتے ہوئے بھی آنکھوں سے غائب ہوتے ہیں، ایسے اولیاء کرام۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے تکوینی نظام کے اوپر ہیں۔ فالمدبرات امرا، اور جو امور تکوینیہ اور نظام عالم کی صرف تدبیر کرتے ہیں۔ سلف صالحین نے فرشتوں کے متعلق یہ کہا ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، جی فرشتے جن سے اللہ کی مخلوق ہیں۔ المنارج صفحہ نمبر 254 اس کے اوپر ہے کہ سلف صالحین نے فرشتوں کے متعلق یہ کہا ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کی اور ان کے بعض کاموں کی خبر دی ہے۔ جیسے بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا
کہ فرشتے بظاہر کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں ہیں، مگر ایسا نہیں ہے، یہ کفر ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرشتے بذات خود ایک وجود رکھتے ہیں، جیسے جنات ایک وجود رکھتے ہیں، انسان ایک وجود رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کی اور ان کے بعض کاموں کی ہمیں خبر دی ہے، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ فرشتوں کا ذکر ہے، جس پر ہمارا ایمان لانا واجب ہے، واجب۔ اور یہ ایمان لانا ان کی حقیقت کو جاننے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا، اس لیے ہم ان کی حقیقت کا علم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ان کی حقیقت جو بھی ہے وہ ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، مگر ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ ان پر ایمان لانا یہ واجب ہے، واجب فرشتوں کے اوپر۔ تو جب شریعت میں یہ وارد ہے کہ فرشتوں کے مثال دی جا رہی ہے، شریعت میں یہ موجود ہے کہ فرشتوں کے پر ہیں، تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس پر لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان پروں کی کیفیت کا علم نہیں ہے، بھئی ان کے پروں کی کیفیت جو مرضی ہے، بس ہم ایمان لائے۔ تو فرشتوں کے وجود کے اوپر ایمان لانا یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اور ایمان لانا ان کی حقیقت کے جاننے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ نہیں ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی اصل اندر کی چیز، اچھا پر ہیں تو اتنے ہیں، اتنے ہیں تو مقدار، ان کا حجم، ان کا فلانا، ان کا یہ، ان کا وہ، ان کی طاقت، ان کی اڑان، نہیں نہیں نہیں، بس ٹھیک ہے، وہ جو آگے کا علم ہے ان کی حقیقت فرشتوں کی وہ خدا جانتا ہے اور ان کے نزدیک ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ فرشتوں کا ذکر ہے، اور جب شریعت میں یہ وارد ہے کہ فرشتے سمندروں اور سبزہ زاروں پر مقرر کیے گئے ہیں، تو ہم اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس کائنات میں اس عالم محسوس سے زیادہ لطیف ایک اور عالم ہے، اور اس عالم میں فرشتے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور عقل کے نزدیک یہ جائز ہے، اور وہی بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو فرشتے جو ہیں یہ محیر العقول کارنامے سر انجام دیتے ہیں، اور ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آسمان سے زمین پر پہنچ جاتے ہیں، ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آسمان سے زمین پر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، اور پرانے فلسفیوں کا یہ کہنا تھا کہ چاند جو ہے یہ پہلے آسمان پر ہے، مگر آج سائنس نے پروف کر دیا کہ چاند تو یہاں سے صرف 3 لاکھ کلومیٹر کے اوپر ہے، صرف 3 لاکھ کلومیٹر کے اوپر۔ پہلے آسمان کی وسعتیں کہاں تک ہیں سائنس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ تو اور وہ ان کے فلسفیوں کا کہنا وہ سب غلط ہو گیا۔ اور تو فرشتے ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آسمان سے زمین پر پہنچ جاتے ہیں، اور آسمانوں کی خبریں زمین تک پہنچاتے ہیں۔ تو سائنس کی ترقی اور کمپیوٹر کے اس دور میں اس بات کا سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ کوئی کیسے انکار کرے گا، اچھا ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی آسمان سے زمین تک وہ پہنچ سکتے ہیں۔ بلکہ میرا تو خیال ہے یہ 1000واں حصہ بھی انہوں نے وہ محاورتاً لکھا ہے، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں پہنچ جائیں گے فرشتے، جو ان سے آسان ہو گیا۔ تو اب سائنس کی ترقی اور کمپیوٹر کے اس دور میں اس بات کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، جب خلائی سیاروں اور برقی لہروں کے ذریعے ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک ایک آن میں، آپ فیس بک دیکھ لو، آپ ای میل دیکھ لو، آپ ایس ایم ایس دیکھ لو، ایک آپ ادھر ایس ایم ایس یہ، اور ایک لمحے کے اندر امریکہ میں وہاں پر اس کو آپ کا پیغام بھی مل جاتا ہے اور آپ کی تصویر بھی مل جاتی ہے، ایک سیکنڈ کے اندر۔ ایک
ایک سیکنڈ میں آپ کی آواز اور تصویر ایک بر اعظم سے ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ تک چلی جاتی ہے، اور چاند سے زمین پر ٹیلی فون سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو فرشتوں کے تصرفات اور نظام عالم میں ان کی تدبیروں کا واقعہ ہونا اب کوئی یہ مشکل یا بعید از فہم بات نہیں، یہ معاملہ رہا۔ تو حضرت آلوسی بغدادی حنفی آپ لکھتے ہیں، کبھی فرشتے ایسے بدنوں میں ظاہر ہوتی ہیں جن کو ہر خاص اور عام دیکھ لیتا ہے، کبھی تو فرشتے کسی ایسے بدن کے اندر ایسے وجود میں آتے ہیں جس کو ہر خاص بھی دیکھ لیتا ہے اور ہر عام بھی دیکھ لیتا ہے، حالانکہ وہ اپنی اصل صورت پر بھی قائم رہتے ہیں، اسی وقت اسی لمحے وہ اپنی اصل صورت پر بھی قائم رہتے ہیں، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام حضور کے ایک صحابی تھے حضرت داہیہ کلبی، ان کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ اب صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ شاید حضرت داہیہ کلبی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے حضرت داہیہ کلبی، صحابہ کرام سمجھتے تھے شاید حضرت داہیہ کلبی بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ چلے جاتے تھے تو حضور بتاتے تھے یہ جبریل علیہ السلام تھے جو حضرت داہیہ کلبی کی صورت میں، حضرت داہیہ کلبی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ تو اسی وقت جب وہ جبریل علیہ السلام، کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فرشتے ایسے بدنوں میں ظاہر جب ہوتے ہیں جن کو خاصوں کے ساتھ عام لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں، اس وقت اگر وہ یہاں آپ کے سامنے کسی بدن کی صورت میں موجود ہیں تو وہ کسی دوسرے مقام پر اپنی اصل حالت میں بھی موجود ہے، اپنی اصل حالت میں بھی موجود ہے اس جگہ پر۔ تو جبریل علیہ السلام جب حضرت داہیہ کلبی کی صورت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو اسی وقت جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو اس وقت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر بھی موجود ہوتے تھے، ادھر سدرۃ المنتہا پر بھی موجود ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، اور ادھر جبریل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت داہیہ کلبی کی صورت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کامل ولی اللہ بھی بیک وقت کئی جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ بزرگوں نے لکھا ہے، انڈیا کے اندر ایک بزرگ تھے جو ایک وقت کے اندر جمعہ شریف جو ہے وہ غالباً ایک ہی وقت میں 30 مسجدوں میں پڑھتے تھے۔ فلانا بندہ کہتا تھا انہوں نے ہماری مسجد میں جمعہ پڑھا، دوسرا کہتا تھا انہوں نے تو ہماری مسجد میں جمعہ پڑھا، تیسرا کہتا تھا انہوں نے تو ہماری مسجد میں جمعہ پڑھا، چوتھا کہتا تھا ہماری مسجد میں جمعہ۔ ایک وقت میں 30 مسجدوں میں وہ جمعہ پڑھتے تھے اور ایک ہی جمعہ ہوتا تھا، ایک ہی وقت میں ہوتا تھا۔ اور اسی طرح جیسے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رمضان کے مہینے میں انہوں نے ایک ہی دن 70 جگہوں پر روزہ افطار کیا اور بغداد شریف کے اندر شور مچ گیا۔ ایک مرید نے دوسرے کو کہا کہ انہوں نے تو آج روزہ میرے گھر افطار کیا، دوسرے نے کہا کہ نہیں یہ کیسے ممکن ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، انہوں نے تو روزہ میرے گھر افطار کیا۔ تیسرے نے کہا کہ نہیں انہوں نے روزہ میرے گھر افطار کیا، چوتھے نے کہا انہوں نے روزہ میرے گھر افطار کیا۔ یہ شور مچ گیا بغداد شریف کے اندر۔ 70 لوگ یہ دعویٰ کرنے والے تھے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی انہوں نے روزہ جو ان سے ہمارے گھر میں افطار کی ہے، ہمارے گھر میں۔ تو جس طرح یہ بعض اولیاء کرام اللہ نے ان کو یہ نعمت اور یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ ایک وقت میں کئی جگہوں کے اوپر
حاضر ہوتی ہیں، کئی جگہوں پر موجود ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یہ چیز بظاہر عقل سے بعید ہے، یہ عقل سے بڑی دور ہے، یہ چیز عقل میں نہیں آتی کہ جبریل علیہ السلام ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت داہیہ قلبی کی صورت میں، مگر وہ اسی وقت سدرۃ المنتہا پر اپنی اصل صورت حقیقت میں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح جس طرح یہ اولیاء کرام کی میں نے بات بتائی، یہ چیزیں عقل میں نہیں آتی۔ تو لیکن حضرت سید محمود آلوسی بغدادی حنفی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میرا اس پر ایمان ہے، میرا اس پر ایمان ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہے۔ تو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے ان فرشتوں کو یا ان اولیاء کو۔ تو قرآن کریم کے اندر ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ہی فرشتوں اور انسانوں میں سے رسولوں کو چن لیتا ہے۔ اسی طرح سورۃ النازعات کے اندر ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ ان فرشتوں کی قسم جو نہایت سختی سے کافر کی جان کھینچتی ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو بڑی سخت انداز میں کافر کی جان کھینچتی ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو بہت نرمی سے مومن کی جان کی گرہ کھولتی ہیں، جو مومن کی جان نکالتی، اور جو زمین و آسمان میں سرعت سے تیرتے پھرتے ہیں، یہ فرشتوں کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب رجال الغیب جو ہیں، رجال الغیب میں جو خصوصاً ابدال ہیں، وہ بھی ہواؤں کے اندر ہم پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر، اور دیکھتے ہیں جو اولیاء وہی دیکھتے ہیں جن کو خدا دیکھنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ تو اور جو زمین و آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں اور جو احکام الہیہ کی اطاعت میں پوری قوت سے اللہ کے حکم پر پوری قوت سے آگے بڑھتی ہیں، تو یہ وہ فرشتے اور جو امور تکوینیہ میں نظام عالم کی تدبیر کرتی ہیں۔ کوئی جان لیتا ہے، کوئی سختی سے لیتا ہے، کوئی بڑے آرام سے مومن کی جان لیتا ہے، پھر اللہ کے جو احکامات نازل ہوتے ہیں ان کو، تو اس طریقے سے یہ ایک قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمقسمات امرا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کام تقسیم کرنے والی ہیں، جو کاموں کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ پھر سورہ حامیم سجدہ کے اندر ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، جو لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس پر قائم ہو جاتے ہیں کہ نہیں میرا رب اللہ ہے، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب یہ قرآن کریم ہے کہ خوف اور غم نہ کرو اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پھر سورہ الزخرف کے اندر ہے وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں، پھر کرامن کاتبین جو آپ کا ہر عمل لکھتے ہیں، جی۔ پھر سورۃ الانفطار وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور بے شک ضرور تم پر نگہبان مقرر ہیں،
تمہارے نگہبان مقرر ہیں تم پر، معزز فرشتے لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو یہ فرشتے جانتے ہیں۔